إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری سورت اور بڑی ہی مشہور سورہ اخلاص، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لہٰذا آج جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ چند باتیں ہم اور آپ دیکھیں گے کرسمس کے تعلق سے کہ عیسائیت میں کرسمس کا کیا وجود، کیا اس کا مقام ہے۔ ہم سے پہلے ہم کو اور آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور آج کرسمس ہے، تو بہت سا ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو میری کرسمس جو ہے یہ وش کر رہے ہیں۔ اس کی کیا سنگینی ہے، کیا یہ وش کرنا جائز ہے اسلام کی نظر میں، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کرسچینٹی میں کرسمس کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا مجھ کو اور آپ کو کسی بھی قوم کی نقالی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قوم کی اپنی عیدیں ہوتی ہیں، ان کی تہوار ہوتے ہیں، ہر قوم کی۔ ہماری بھی یعنی امت مسلمہ کی بھی 2 عیدیں ہیں جس کو ہم عیدین کہتے ہیں، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو کہ جس کو ہم عام زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ ہماری 2 عیدیں ہیں۔ لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام، کہ جب انسان دوسرے قوم کی چیزوں کو ظاہری طور پر اپناتا ہے، کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام؟ جب انسان دوسرے قوم کی چیزوں کو ظاہری طور پر اپناتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے باطنی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظاہری طور پر چیزوں کو اپنانے سے اس کے دل پر اس عمل کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کوٹ کر کے کہتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو زنگ کا کیسے لگا ہے؟ برے اعمال کی وجہ سے۔ لہذا دوسرے قوم کی نقالی کرنے سے ہمارے دل پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ظاہری تو ہم بدلتے ہی جاتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم باطنی طور پر بھی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو آج کل کالج میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، ان کا بہت سارا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی، یہ جو مولانا لوگ ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ ہر چیز کو حرام 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 کہتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں ارے بھائی ہمارا کرسچن کلیگ ہے، اگر اس کو ہم نے وش کر دیا تو اس پہ کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے
کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ جس طریقے سے وہ ہم کو وش کرتے ہیں ہم بھی ان کو وش کرتے ہیں. ایسے کئی سوالات آ رہے ہیں. کیا ہر چیز کو اسلام حرام کرتا ہے؟ کیا اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ دیکھیے عجیب بات نہیں. ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے کتنے سارے میسیجز آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتلائیے کیا ہے کیا نہیں. اللہ اکبر. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر ہم اور آپ غور کریں گے ذرا سا بھی تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اگر ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی والدہ کو، آپ کی امی کو ایک آدمی آتا ہے اور وہ برے الفاظ سے ان کو مخاطب کرتا ہے، گندی گندی گالیاں ان کو دیتا ہے بلا وجہ، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی امی کے ساتھ ہیں یا بالفرض ساتھ نہیں ہے، آپ کی امی گھر پہ ہے، آپ باہر ہیں، اور کوئی آدمی آتا ہے آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بولیں گے، بھائی صاحب پیار سے بولیں گے، کیا بھائی صاحب آپ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں میں دوں گا. کیوں؟ میرے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے، بولنے کا اختیار ہے. آپ بولے گا فریڈم آف اسپیچ ہے لیکن آپ گالی نہیں دے سکتے میری ماں کو. وہ گندے گندے الزامات لگا رہا ہے، آپ کے ماں کے کیریکٹر پہ الزام لگا رہا ہے. ذرا سوچئے، آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ اس کا منہ توڑ دیں گے. سمجھانے کے بعد نہیں مانا، آپ اس کا منہ توڑ دیں گے. کیوں بھائی؟ میری ماں کو گالی دیتا ہے. کسی کی بھی ماں کو کوئی برا بھلا کہے گا اس کو برا لگے گا. دیکھیے اپنی والدہ کے تعلق سے ہم اتنے محتاط ہیں، ہونا بھی چاہیے الحمدللہ. لیکن جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور جس اللہ نے ہماری والدہ کو بنایا ہے اس کے تعلق سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم یہ کہتے ہیں، کوئی آدمی ہم کو کہتا ہے میری کرسمس، اس کے معنی یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کو جنا. دیکھیے 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنا. اب آپ سوچئے ذرا کہ اولاد کیسے ہوتی ہے؟ اولاد جب ایک مرد اور عورت ملتے ہیں تب ایک بچہ ہوتا ہے. دیکھیے بات کتنی دور جا رہی ہے، ذرا سوچئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام. ان عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت بائبل میں لکھا ہے مریم علیہ السلام کے ساتھ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. انا للہ. سوچئے یہ کتنی بری بات ہے. یہ کوئی امی کو گالی دے آپ فوراً بھڑک جاتے ہیں، لیکن کوئی رب کو گالی دے رہا آپ کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کیا آپ کا ایمان مردہ ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے نہیں ہم اس کی فیلنگز کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے. تو جب آپ کی ماں کو کوئی گالی دے رہا تھا تب بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نہیں گالی دینے دو، ہم اس کی فیلنگز کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میرا دوست ہے یا میرا خلیگ ہے یا میرے محلے والا ہے، اس وقت فیلنگز کی بات نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں اسی بات کو فرماتے ہیں، سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک آپ پڑھیں گے، 88 to 92. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عیسائیوں نے، کہ رحمان نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، اللہ نے بیٹا اختیار کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ تو بہت ہی بری اور بھاری بات لے کر کے چلے آئے ہیں. اللہ کہہ رہی ہے بہت بری بات ہے. کب؟ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے. نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینا ہے. میری ماں کو کوئی گالی دے مجھے برداشت نہیں، اللہ کو کوئی گالی دے یا ہم خود میری قسمت وش کر کے گالی دیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اللہ نے کہا ایسا آدمی گالی دیتا اللہ کو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اتنی بری بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر اس کو سن کر آسمان کے پاس اگر طاقت ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے آسمان پھٹ پڑتا. اللہ اکبر. کتنا بڑا آسمان، کتنا بڑا ہے آسمان. اتنا بڑا آسمان جو بغیر کھمبوں کی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ آسمان پھٹ پڑتا. وتنشق الارض، زمین کھل پڑتی. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کتنا وشال سخت پہاڑ ہوتا ہے.
اور آپ کو پتا ہے آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ پہاڑ زمین کے جتنا اوپر ہوتا ہے اس کے کئی زیادہ زمین کے نیچے ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ روم وغیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا سورہ رعد میں کہ ہم نے پہاڑ کو ٹینٹ کے جیسا گاڑ دیا ہے تاکہ وہ زمین کو ہلنے نہیں دیتا ہے. ٹینٹ پیکس کے جیسا, میخے کے جیسا. یعنی جتنا پہاڑ زمین کے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ اتنا شکتیشالی وشال پہاڑ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کو طاقت ہوتی یہ سن کر تو یہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. ان دعوا للرحمن ولدا کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا. اللہ اکبر. اللہ کی شان کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو اختیار کرے. اللہ کی شان کو یہ لائق نہیں. یعنی لیکن ہم کو کچھ نہیں ہوتا, ہم کو دوسرے کے فیلنگز کی پڑی ہے. اچھا مجھے ایک بات ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہمارا کوئی نان مسلم دوست ہے اور وہ ویجیٹیرین ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو وہ بقرعید کے موقع پر وش نہیں کرتا ہے, یا آپ نے اس کو بقرعید کے موقع پر جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں جس وقت آپ اس کو بلاتے ہیں وہ نہیں آتا ہے, آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی فیلنگز کو تکلیف ہوئی؟ نہیں, آپ کے اس کے ایموشنز کو, فیلنگز کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ نان مسلم ہے, وہ ویجیٹیرین ہے, اگر وہ ہمیں وش نہیں کرتا ہے یا وہ ہمارے ذبیحہ کے وقت نہیں آتا ہے, نو پرابلم, نو پرابلم. ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم کو اس کے فیلنگز کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ویسے ہی اگر ہم کسی کو وش بیک نہیں کرتے ہیں تو وش کرنا نہیں چاہیے, اور کوئی کرے تو وش بیک اگر نہیں کرتے ہیں تو بھی کسی کو کوئی یہ کہے کہ ہماری فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہے, نہیں, آپ کو میری فیلنگز کی بھی قدر کرنی چاہیے نا. یہ ہمارے اسلام میں منع ہے, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. لیکن یہ کیا بات ہو گئی؟ نہیں, آپ بہت سخت ہیں, آپ بہت کٹر پنتی ہیں. ارے آپ جب وہ کام کرے تو ٹھیک, ہم جب کرے تو غلط. یہ تو غلط بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے, نعوذ باللہ. آپ سوچیں کتنی بھاری بات ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے. اب بعض نوجوان کا یہ سوال, حرام کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا لوگ حرام کر دے رہے. ایک لڑکا کہہ رہا ہے مولانا صاحب لوگ جینے نہیں دیتے, نو انٹرٹینمنٹ, یہ مت کرو, وہ مت کرو, کرسمس پارٹی میں مت جاؤ. واہ, مولانا صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے دین میں کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کرتا چیز کو حرام کر دے, یا اللہ تعالیٰ کی حرام کرتا چیز کو حلال کر دے. اور مولانا صاحب کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام کر دے. دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آئے اور آپ نے کہا, مفہوم میں مختصر میں بتا رہا ہوں, آپ نے کہا میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا. شہد کو اپنے پر حرام کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی ابتدائی آیتوں کو نازل کیا اور کیا کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ حرام کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, آپ اللہ کے محبوب ہیں, سب صحیح ہے, لیکن آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے دین میں اللہ نے جس دین کو بھیجا ہے, آپ نبی ہے, آپ پر شریعت نازل ہوئی ہے, آپ کو اختیار نہیں ہے نبی, آپ اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام کر دیں. اللہ اکبر. پھر کوئی مولانا صاحب کی کیسی جرات ہو جائے گی بھائی؟ مولانا صاحب تو وہ بات بتا رہے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے, یا جو ہمارے نبی نے کہا یہ چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے, اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے, نہ قیامت کی صبح تک ہوگا. تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر اور کرسٹل ہے. آپ کسی کو بھی وش نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کو گالی دینا ہے. کوئی آپ کو وش کرتا ہے آپ اس کو بھی ریپلائی بیک نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کو گالی دینا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ سورہ عمران کی آیت نمبر 10 آپ نے پڑھا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا تم سب سے بہترین امت ہو؟ اللہ نے کہا ہے مسلمانوں تم سب سے بہترین لوگ ہو. کیوں؟ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. خیر کی طرف اس کو بلائیے,
اور تھوڑا سا علم حاصل کریے. آپ جانتے ہیں جو پہلے زمانے کے یہودی ہوتے تھے، جیوز، جو آرتھوڈاکس جیو ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے ماننے والے یعنی یہودیوں کو کہتے تھے کہ 25 دسمبر کو آپ کو کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے. یہ کہ یہ لوگ تورات کو ماننے والے، 25 دسمبر کو آپ کو کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے. عیسائیت کے اکارڈنگ، عیسائیت کے انوسار، کرسچینٹی کے انوسار، یہ جو فیسٹیول ہے یہ آیا کب؟ اس کو انٹروڈیوس کرنے والے ایک آدمی تھے، ایک شخص تھے جن کا نام تھا پوپ جولیس ون. نام یاد رکھیے گا، پوپ جولیس ون اس کو انٹروڈیوس کرنے والے تھے. اور یہ چیز کرسچینٹی میں کب داخل ہوئی؟ دراصل یہ کرسچینٹی کا 25 دسمبر کرسچینٹی کا حصہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے جو رومنز تھے، جو روم کے لوگ تھے، جو پیگن رومز تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے یہاں ایک تہوار سیلیبریٹ کرتے تھے جس کو کہتے تھے سیٹرنینیا. وہ تہوار میں وہ کرتے کیا تھے؟ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، وغیرہ وغیرہ کی پوجا کرتے تھے. یہ جو رومن لوگ تھے، پیگن رومنز، جب یہ لوگ عیسائیت سے متاثر ہو کر کے عیسائیت میں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اس وقت کے جو پوپ تھے، جو پادری تھے عیسائیوں کے، انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کو کرسچینٹی میں رہنے کے لیے اور ان جیسے کئی لوگوں کو عیسائیت میں لانے کے لیے ہمیں ان کے اس کلچر کو یعنی 25 دسمبر کو اپنا لینا چاہیے. اور وہ کہتے تھے سن آف گاڈ. کون سا سن؟ SUN، سورج. ہم کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سن آف گاڈ SON. دیکھیے سننے میں دونوں سیم ہے. سن آف گاڈ مطلب وہ سن رومن پیگنز کیا کہتے تھے؟ SUN. عیسائیوں نے کیا کہا؟ سننے میں سیم لگ رہا ہے لیکن انٹینشن کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ خدا کا بیٹا بنانا. سن آف گاڈ SON، سن آف گاڈ. اور اس طریقے سے یہ عیسائیت میں شامل ہو گیا اور پوری کی پوری عیسائیت، پوری کی پوری کرسچینٹی 2 بھاگوں میں تقسیم ہے. ان میں 2 بڑے گروپس ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں کیتھولک، دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس. ٹھیک ہے، کیتھولک جو ہے یہ بائبل میں 66 بکس کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں پوری بائبل میں 66 کتابیں، 66 بکس ہیں. جو پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 73 کتابیں ہیں. نہیں، کیتھولک کہتے ہیں 73 ہے، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں 66 یا 67 ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی مسلمان سے اٹھا کے پوچھے تو قرآن مجید میں کتنی سورت ہے؟ وہ کہے گا 114. کتنے پارے ہیں؟ کوئی کسی کو آپ نے سنا ہے کہتے ہوئے کہ 31 پارہ ہے؟ کسی کو بھی سنا ہے آپ نے کہتے ہوئے کہ قرآن میں 31 پارہ ہے؟ ہاں بھائی سنا ہے میں نے. 31 نہیں، ایک صاحب نے کہا قرآن میں 40 پارہ ہے. کس نے کہا؟ جو محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کالے کالے کپڑا پہن کے یا حسین یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں نا بیچارے، کالا چہرہ، کالا دل، کالا لباس، سب کچھ کالا، کالے اعمال. وہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں 40 پارے ہیں. اچھا تو 10 پارہ کہا گیا؟ وہ جو 12ویں امام ہے وہ عراق کے غار میں لے کر کے اس کو چھپے ہیں، وہ آخری زمانے میں نکلیں گے، جس کو یہ مہندی کہتے ہیں. انہوں نے کہا 40 پارہ ہے. اس کو چھوڑ کر کے الحمدللہ جتنے سنی مسلمان ہیں کسی بھی مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتے ہوں گے، سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں 30 ہی پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں. لیکن عیسائیت میں 2 بڑے گروپ، ایک کہتا ہے کہ نہیں 66 کتابیں ہیں، ایک کہتا ہے نہیں 73 بکس. اللہ اکبر، ان میں اتنا بڑا اختلاف ہے. کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو کہ رومن کیتھولک چرچ، کوئی مولانا صاحب نے ایجاد کیا بھائی سب یہ، ہاں کوئی اسلام کے مولانا صاحب اس بات کو نہیں کہہ رہے، کوئی عالم صاحب نہیں کہہ رہے. عالم صاحب اس کو حرام نہیں بتا رہے. کون حرام بتا رہا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیتھولک انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے 1911 ایڈیشن یعنی 1911 کا ایڈیشن پڑھیں گے، آج سے 109 سال کا پہلے کا ایڈیشن. اس میں لکھا ہوا ہے، وہ عیسائی لکھتے ہیں، رومن کیتھولک چرچ نے اس کو پروڈیوس کیا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ 25 دسمبر جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈیٹ ہے ہی نہیں، اور 25 دسمبر کرسمس جو ہے یہ عیسائیت کا پارٹ تھا ہی نہیں، یہ تو بلکہ پیگن رومنز کا پارٹ تھا جس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو عیسائی کہہ رہے ہیں. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آپ پڑھیں گے 1946 کے ایڈیشن آپ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرسمس was not an original part of the Christianity, rather it was the part of the pre-Christians. مطلب
1946 के एडिशन कहती है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की कि क्रिसमस जो था ये ईसाइयत का पार्ट नहीं था, ये पहले के ईसाइयों का पार्ट नहीं था, पहले के ईसाई इसको मनाते भी नहीं थे। ये कौन कह रहा है? मौलाना साहब नहीं कह रहे, ये पोप साहब कह रहे हैं, ये उनके फादर और पास्टर कह रहे हैं पहले जमाने के, कि ईसाइयत का पार्ट ही नहीं था क्रिश्चियनिटी, ये तो रोमन पेगन फेस्ट, ये तो रोम का पार्ट था। उन्होंने लेकर के यहां पर आए हैं और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। जिस तरीके से हमारे यहां ईद मिलादुन नबी अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, ये बाद में आ गया, अबू सईद कुकबुरी ने इसको इजाद किया। वैसे ही ईसाइयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 25 दिसंबर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, हजरत ईसा के सहाबा ने कुछ भी नहीं बोला। अल्लाहु अकबर। अब पहले जमाने के जो ईसाई होते थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। जिस तरीके से ईद मिलादुन नबी का कॉन्सेप्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद कई सालों के बाद आया, उसी तरीके से ईसाइयत में भी क्रिसमस मनाने का जो रिवाज था ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद। कौन सा जाने के बाद? ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए? नहीं, नो, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। कुरान कहता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में और 158 में, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह। वो लोग कहते, कौन? ईसाई क्या कहते हैं? यहूदी क्या कहते हैं? हमने ईसा को मार दिया। ठीक, इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम वमा क़तलुहु वमा सलबुहु। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना ही इन्होंने इनको मारा, ना ही इन्होंने सूली पर लटकाया, वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ये तो उनको देखने में लगा था, शायद ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल था कोई, अल्लाह ने तो उनको ऊपर उठा लिया था। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। और जो लोग इस बात पर डाउट करते हैं कि हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाया गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो सिर्फ शक में पड़े हुए हैं। वमा कतलुहु यकीना, और अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मारा, ईसा अलैहिस्सलाम क्रॉस पर क्रूसिफाई नहीं किए गए। तो क्या हुआ? अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया है आसमानों पर, यानी हजरत ईसा जिंदा है, आसमानों पर है। आखिरी वक्त में जब इमाम मेहदी आ जाएंगे उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था उसके 400 साल के बाद ईसाइयों में, ईसाइयत में क्रिसमस का फेस्टिवल आ गया। ये तो ईसाई कह रहे हैं आज के, उस वक्त के कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया आप उठाइए, वो कहते हैं कि ये क्रिसमस का त्यौहार लगभग 325 या 350 क्रिश्चियन एरा में आया, यानी अराउंड ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमानों पर जाने के बाद 400 साल के बाद आया, जैसे हमारे यहां ईद मिलादुन नबी आ गई थी। यानी ईसाइयत भी इसके कायल, ईसाइयत भी इसके कायल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा भी इसके बारे में कोई बात नहीं बोले, ना सेलिब्रेट किए। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 400 साल बाद आया। और चौथी बात जानते हैं, पूरे बाइबल को आप पढ़ जाइएगा, लफ्ज क्रिसमस बाइबल में है ही नहीं। पूरा बाइबल आप पढ़ जाइए, लफ्ज क्रिसमस बाइबल में है ही नहीं। जिस तरीके से कुरान हदीस आप पढ़ेंगे, हाँ, सिर्फ 2 ईद का जिक्र है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और जुमे को दिन को भी हम ईद कहते हैं। इसके अलावा ईद मिलाद का कोई जिक्र कुरान हदीस में है नहीं है। ये बात के कुछ लोग ले आए हैं, ये बिदअत है इस्लाम में। उस तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी ये बिदअत है, बात के लोग ले आए। कौन लोग लाए? बाज लोग ईसाइयत को, रोमन लोगों को मुतासिर करने के लिए इस्लाम में, ईसाइयत में ये लोग लेकर के चले आए। इंग्लैंड से एक बहुत बड़ी पेपर शाया होती है, इसका नाम है द टेलीग्राफ, बहुत बड़ी पेपर इंग्लैंड की। उसमें एक खबर छपी कि पोप कहते हैं, मौलाना साहब नहीं कहते, हाँ प्लीज, मौलाना साहब नहीं कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं उनके मौलाना क्या कहते हैं। नहीं, मौलाना बोलना क्या होगा, उनके पोप और पादरी क्या कहते हैं। उनके पोप कहते हैं, टेलीग्राफ में छपा यूके के पेपर में, कि क्रिसमस जो है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे को मनाते 25 दिसंबर को, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर से कई महीने पहले पैदा हुए थे, यानी 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए। और हमारे हिंदुस्तान की एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, सबको जानता होगा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठाइएगा, 9 दिसंबर 2008, डेट याद रख लीजिए। और मेरे पास कटिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह उस पेपर का, कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी क्रिश्चियन भी देख सकता है, मैंने दिखाया भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को। 9 दिसंबर 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, पेज नंबर 12, मंगल का दिन है,
रिपोर्ट्स आया होती है कि पोप बेनेडिक्ट 16 ईसाइयत के, वो ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे। अल्लाहू अकबर, यही तो हम भी कह रहे हैं। डेक्कन क्रॉनिकल जो हैदराबाद से न्यूज़पेपर शाया होती है, 9 दिसंबर 2008 की डेक्कन क्रॉनिकल को उठाइए, नहीं उठा सकते गूगल पे सर्च करिए, पेज नंबर 12, मंगल का दिन है। वो कहते हैं, वो रिपोर्ट शाया, वो पेपर शाया करती है रिपोर्ट की, पोप बेनेडिक्ट 16 कहते हैं कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयत के अकॉर्डिंग, उनके पोप के अकॉर्डिंग, उनके फादर के अकॉर्डिंग, उनके पादरियों के अकॉर्डिंग, जब ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुए हैं, तो फिर ईसाइयत किस बात का 25 दिसंबर मना रही है? बल्कि वो कब पैदा हुए हैं? अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, उनके किताब है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे उसको तो उसमें लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो वो कहते हैं कि फिलिस्तीन में जो बेथलेहम शहर है वहां पर वो पैदा हुए, और जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो उस वक्त जो चरवाहे थे वो अपनी खस्सियों को, अपने गोट्स को घास खिला रहे थे। आप अभी जाइए फिलिस्तीन, या नेट से पता कर सकते हैं, आप फिलिस्तीन जाइए, आप बेथलेहम शहर में, दिसंबर के महीने में फिलिस्तीन में माइनस में टेम्परेचर होता है, माइनस में, पूरी की पूरी बेथलेहम शहर बर्फ से ढकी हुई थी। जब पूरा ग्रास बर्फ से ढका हुआ है तो खसी क्या खाएगा? बर्फ खाएगा। तो बाइबल के अनुसार ये कब होगा? ये गर्मी में की बात है। गर्मी में वहां पर जून जुलाई के मौसम में घास रहती है और जानवर जो है घास को चरते हैं। और इसी बात को अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब मरियम अलैहिस्सलाम को प्रेगनेंसी का दर्द उठा था तो उनको भूख लगी, तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला सूरह मरियम फरमाते हैं कि जाकर के खजूर के दरख्त को हिलाओ। जब हजरत मरियम ने खजूर के दरख्त को हिलाया तो खजूर गिर गए थे। और आप जानते हैं खजूर कब होता है? गर्मी के महीने में होता है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुए। ये कौन कह रहा है? ईसाइयत कह रही है। तो इस्लाम में हराम, ईसाइयत में भी हराम। कहां से आया? आप समझ गए? ये रोमन्स लोगों का फेस्टिवल तो जो इधर आ गया है, अब जो मना रहा है वो अपना समझे। अच्छा, एक और चीज क्रिसमस में होती है, वो जानते क्या होती है? वो होती है, एक होते हैं सेंटा क्लॉज, देखा आपने? हाँ, हमारे यहां बहुत सारे जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो लोग लाल लाल कपड़ा पहनाते हैं और व्हाइट दाढ़ी, सेंटा क्लॉज को से दिखाया गया है, पूरा रेड कपड़ा, व्हाइट दाढ़ी, लाल टोपी, और वो ये कहते हैं कि बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं। कलकत्ता आप कभी जाइएगा, कोलकाता, वहां पर एजीसी बोस रोड में एक स्कूल है, मिशनरी स्कूल है कलकत्ता में। आज भी आप जाइए देखिए, बहुत बड़ा स्कूल है, एजीसी बोस रोड कॉर्नर पर। वो लोग असेंबली में अपने बच्चों को क्या सिखाते पता आपको? सब मजहब के बच्चे होते हैं, जब असेंबली होती है तो वो बच्चों को कहते हैं कि बेटा भगवान से टॉफी मांगो। सारे बच्चे कहते हैं, तो बच्चे हैं वो, भगवान हमें टॉफी दीजिए। टॉफी नहीं मिलता है, आंख बंद करके मांगो, आप आंख खोलो, सारे बच्चे आंख खोलते हैं। क्या मिला? कुछ भी नहीं। चलिए, अब इंस्ट्रक्टर कहता है चलिए सारे बच्चे फिर आंख बंद करिए, और आंख बंद करके आप किससे मांगिए? अल्लाह से मांगिए, अल्लाह टॉफी दो। सारे बच्चे आंख बंद करके कहते हैं या अल्लाह टॉफी दो। सब बच्चे, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुसलमान, सब। अब आंख खोलिए बच्चों, आंख नहीं खुलता, आंख खुलता है। टॉफी मिला? नो। चलिए अब सारे बच्चे आंख बंद करिए, अब कहिए जीसस द गॉड, नाउजुबिल्लाह, हमें टॉफी दीजिए। सारे बच्चे आंख बंद करके जीसस द गॉड, नाउजुबिल्लाह, हमें टॉफी दीजिए। आंख जैसे ही वो खोलते हैं बच्चे, उनके सामने टॉफी होता है। अल्लाहु अकबर। चैलेंज है, जाके देख लीजिए जे। अब वो क्या कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग कैसे करते हैं ये लोग? कहते हैं कि देखो, भगवान से मांगा नहीं दिया, अल्लाह से मांगा नहीं दिया, देता कौन? सारे बच्चे कहते हैं जीसस क्राइस्ट द गॉड, नाउजुबिल्लाह। हकीकी गॉड कौन? जीसस क्राइस्ट। अल्लाहु अकबर। देख रहे हो, इतने बड़े पैमाने पे वो काम करते हैं। हम तो कुछ भी काम नहीं करते, अल्लाह की कसम। शर्मा जाइएगा अगर आप ईसाइयत के काम को देखिएगा तो, उनके काम को सिर्फ देखिएगा तो। किंग फहद यूनिवर्सिटी जो मदीना में है, सऊदी अरब में जो है, वो दुनिया में लगभग 1 करोड़ कुरान प्रोड्यूस करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, माशाल्लाह 1 करोड़। आप जानते हैं पूरी ईसाइयत मिलकर के 1 महीने में उतना बाइबल छाप देती है। पूरे साल में पूरी मुस्लिम उम्मा मिलकर के
جتنا قرآن چھاپتی ہے نا اور ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، پوری عیسائیت مل کر کے ایک مہینے میں اس سے زیادہ مٹیریل پاس کر کے مسلمانوں کو تقسیم کرتی ہے. اللہ اکبر. کس سوچ میں آپ پڑے ہیں؟ پوری دنیا بہت آگے نکل گئی. ہم لوگ صرف اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ کھینچ رہے. بس مسلمانوں کا ایک ہی کام ہے، انہیں آگے بڑھنا ہے، ٹانگ کھینچو. ارے وہ مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. غیبت، چغلی، اسی میں پوری قوم لگی ہے، پوری قوم اسی میں لگی ہے. انہیں ایسا، وہ ایسا، میں سب سے اچھا. اللہ اکبر. پوری عیسائیت اتنا کام کر رہی ہے، پوری عیسائیت مل کر کے. ہم کو شرم آنی چاہیے، لیکن ہم کو شرم کہاں سے؟ ہم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ اکبر. ٹائمز آف انڈیا میں رپورٹ آیا کہ بچوں کو سینٹا کلوز کے بارے میں جھوٹ کے تعلق سے بتلانا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کے سائیکالوجی پہ اثر پڑتی ہے. یہ سینٹا کلوز بائبل میں کہیں پر بھی نہیں ہے، جو ان کی دھارمک کتاب ہے. یہ جھوٹ بنایا گیا ہے لوگوں کو لبھانے کے لیے اپنے دین میں. یہ کیسا دین ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے؟ یہ 1948 میں غالباً امریکہ میں کوکو کولا کا ایڈ ہوا. جو کوکو کولا سافٹ ڈرنک ہم اور آپ پیتے ہیں، اس میں سینٹ نیکولس نام کا ایک آدمی تھا جو اس طریقے کے حلیہ اختیار کر کے اس ایڈ میں آیا، اور عیسائیوں نے اس سینٹ نیکولس کو سینٹا کلوز بنا دیا. آج کرسمس ٹری سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے بھائیو، بائبل کیا پڑھیں گے؟ بک آف جرمایا پڑھیے گا، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 2 سے 8 میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں کو ٹریز کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہیے. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈیکوریٹ دا ٹریز. لیکن کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں. ہم 2,000 کا کیک لے کر کے جاتے ہیں ان کی آوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یعنی 2,000 روپیہ لے کر کے ہم جا رہے ہیں خوشی خوشی یہ کہنے کے لیے، یہ لو اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ، پکڑو، اللہ تعالیٰ کو گالی دو. اللہ. آج ہمارے مسلمان فیملیز کے بچے، ماں باپ بچوں کو سینٹا کلوز بنا کر کے اسکول بھی بھیجتے ہیں. بہت فخر سے. کوئی کسی کو اور کچھ بنا کے بھیج رہا ہے، کوئی کسی کو اور کچھ بنا کے بھیج رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اللہ. اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جس نے کھلم کھلا یہ مان لیا ہے کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ. اللہ. یہ کیسی بات ہے؟ سینٹا کلوز بنا کے ہم بھیجے، کرسمس ٹری سجا کے ہم بھیجے اپنے بچوں کو، سینٹا کلوز بنا کر کے ہم اپنے بچوں کو بھیجے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، آدم کا بیٹا کہتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی فرماتے، آدم کا بیٹا جس کو میں نے بنایا ہے، جو میرے رحم و کرم پر پل بڑھ رہا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے جبکہ اس کے لائق نہیں ہے. آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے. نبی کہتے ہیں، او میرے صحابہ، جانتے ہو اللہ نے کہا کہ اللہ کو گالی دینا کیسا ہے؟ صحابہ نے پوچھا نبی کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، ہم اپنے نان مسلم دوست کو اس کا دل نہیں توڑ سکتے. کوئی آپ کی امی کو گالی دے گا تو اس کا دل توڑیے گا نا. دل توڑنے کی بات نہیں ہے، یا حق بتانے کی بات ہے. ایک بہت مشہور عالم تھے پہلے زمانے میں، امام بقالی نام کے، یا بقالانی نام کے. تو ایک بہت بڑا عیسائی بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ فلانا امام ہے، وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، بہت تقوی، بہت علم والے ہیں، ان کا بلا کر کے ٹیسٹ لیا جائے. تو اس نے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا، بلا کر کے مجلس میں اس نے کیا کہا؟ اس نے بلایا، ان کو کھڑا کیا. دیکھیں علم بولتا ہے. ہاں الحمدللہ. اپنے بچوں کو ایسا بنائیے. بلا کے کھڑا کیا. اس نے کہا کیا تمہارے نبی نے جنگوں میں شرکت کی ہے؟ تو سالم صاحب نے کہا جنگ میں شرکت کی ہے. جیتے یا ہارے؟ کہا کہ جیتے بھی ہارے بھی. تو اس عیسائی پادری نے، عیسائی بادشاہ نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو جنگ ہار جائے اس کو ہم نبی نہیں مانتے. اللہ اکبر. لیکن یہ عالم علم والے آدمی تھے الحمدللہ. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کیا آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. تو وہ کہتے ہیں وہ کیسا نبی ہے جو صلیب پہ مر گیا؟ اللہ اکبر. وہ کیسا نبی ہے؟
کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے حضرت عائشہ پہ لوگوں نے الزام لگایا، تم کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. کیا حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا؟ نعوذ باللہ. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ تمہاری عیسائیت کے مطابق حضرت مریم پر الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا. قرآن بھی کہتا ہے جب حضرت مریم عیسیٰ کو گود میں لے کے آئی، لوگوں نے کہا مریم تجھے بچہ کیسا ہو گیا؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے. آئے ہائے. عالم صاحب نے کہا سن لے، جو الزام حضرت مریم پہ لگا تھا وہی الزام حضرت عائشہ پہ لگا تھا. تو کیا کہتا ہے؟ کیا حضرت مریم ایسی تھی؟ وہ بولا نہیں، اما عائشہ بھی ایسی نہیں تھی. اللہ اکبر. وہ تو ثابت بھی ہو گیا تھا. پھر یہ پلٹا کے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتا آپ کے بچے کیسے ہیں؟ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم پاکیزہ لوگ ہیں. کیوں؟ ان کے عیسائی یہاں جو لوگ ہیں وہ لوگ بچہ پیدا نہیں کرتے نا، شادی نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب دوسروں کا کام ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ پاکیزہ لوگ ہیں، شادی بیاہ بچہ اولاد نہیں کرتے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ارے تو بچہ اختیار نہیں کر کے، بچہ پیدا نہیں کر کے تو پاکیزہ بنتا ہے؟ ارے وہ اللہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے تم اس کے تعلق سے کہتے ہو کہ اس نے اولاد اختیار کی. اللہ اکبر. پورے مجلس میں وہ آدمی ذلیل اور شرمسار ہو گیا اور لوگ ہنس پش دیکھتے رہ گئے. یہ ہوتا علم، یہ ہوتا علم. کاش ہم بھی اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتے. اللہ اکبر. کاش ہم بھی ان کو تک یہ بات پہنچاتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ پوری چیز جو 25 دسمبر کے نام پہ آج چل رہا ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور ہم نے آپ نے جیسے دیکھا اس کا عیسائیت میں بھی کرسچینٹی میں بھی کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک معجزات ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ ہو جو آج کے بہت سارے ماڈرن ڈے کرسچن اس بات کو نہیں مانتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں نہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ ہوا. لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا تو عیسیٰ کو تو ماں تھی. اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ یہ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، اس سے پرہیز کریے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہم نے باتیں سنی ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو اس شرک سے محفوظ رکھے. اور جو ہمارے بھائی جو مسلمان بھائی پڑھے لکھے لوگ، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے لوگ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس طریقے کے واہیات اور رفات میں شریک ہوتے ہیں اور وش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.